میں نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم آج 15 جون 2023 کی تاریخ میں شہید عفت امی عائشہ، شہید ناموس اصحاب محمد و آل محمد حضرت مولانا مختار احمد سیال شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی شہادت اور ان کی قربانی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ صاحب الحسنی والحسینی دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ ہمیشہ کی طرح آج وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور آپ نے اسی اسٹیج پر آج قائد ابن قائد صاحب زادہ و شہید زادہ حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق دامت برکاتہم العالیہ کو بھی سماعت فرمایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسے کئی سلسلے آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ حضرت پیر جی کی محنت اور ان کی کوشش کی وجہ سے تھوڑے دنوں کے اندر آپ کو ایک ہی اسٹیج پر ہم سب اکٹھے ملا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز سفیر امن قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی اسی طرح سٹیج پہ آپ کو جلوہ افروز نظر آیا کریں گے۔ وہ سازشیں اور وہ کچھ عناصر جن کی کوششیں پارا پارا کرنے کی ہیں، انشاءاللہ ان کی سازشیں ٹوٹ رہی ہیں، اور آنے والے دن انشاءاللہ العزیز شہید ملت اسلامیہ علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرکدہ، ان کے منہ سے نکلے ہوئے وہ لفظ کہ بیج وقتی طور پر چھپ بھی جائے تو کئی گنا بڑھ کر کھیتی میں نکلتا ہے۔ جب بیج زمین کی تہ میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی نادان یہ سمجھ رہا ہو کہ زمین اس بیج کو کھا جائے گی، حالانکہ وہ بیج تو زندگی کی علامت ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ کے لیے اللہ کے راستے میں مارے جائیں قرآن نے ان کو زندہ کہا ہے، ان کو مردہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ان کو زندہ کہا ہے، اور وہ بیج ہی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال یا جان اللہ کے راستے میں خرچ کی ہو، اللہ رب العزت نے جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی قرآن میں فرمایا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک گندم کے دانے کی ہے، اناج کے دانے کی ہے، کہ جسے زمین کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے،
تو جس طرح ایک دانہ 700 دانوں میں اللہ تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرے یا اپنی جان خرچ کرے، وہ کھیتی میں اس بوئے ہوئے بیج کی مانند ہوتا ہے۔ اور علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیج وقتی طور پر چھپ بھی جائے تو کئی گنا کھیتی میں بڑھ کر نکلتا ہے۔ یہاں جو مرتے بھی ہیں، دفن بھی ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، کئی گنا بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تم جنگ کی دھرتی پہ جن کو دفن کرنا چاہتے تھے، وہ جنگ سے شور کوٹ تک اور احمد پور تک اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 18,000 تک اور پھر پورے ملک میں بکھریں گے، نکلیں گے، ابھریں گے، نکلیں گے۔ کوئی دبا سکتے تو دبا لے، انشاءاللہ یہ مقدس لہو کی برکت ہے، ہم بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ لجپال دوست اپنے فوت ہونے والے دوست کے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے دکھ اور سکھ کا بھائی وال ہوتا ہے۔ دوست فوت ہو گیا، اس فوت شدہ دوست کا جو زندہ رہنے والا دوست ہے، اگر وہ لجپال ہو تو اپنے مرحوم دوست کے بچوں کو دکھ میں نہیں دیکھتا، ان کی خوشیاں سمیٹ کے لے آتا ہے ان کے پاس، ان کی عیدوں کا خیال کرتے، اپنے مرحوم دوست کے بچوں کا خیال رکھتے۔ اور دنیا کہتی ہے بڑا لجپال دوست تھا کہ موت کے بعد بھی مرحوم دوست کے بچوں کو کسی کی طرف دیکھنے نہیں دیا، مرحوم دوست کے بچوں کو کسی کے در پہ جانے نہیں دیا، بلکہ ان کی عیدوں اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھے۔ اے اہل ایمان، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جانے قربان کر دیتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کے لجپال اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ رب محبت کی قسم، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لوہان ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جسم ٹکڑے کرواتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جوانیاں لٹا دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں بیویاں بیوہ کروا جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں بچے یتیم کروا جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں گھر بار لٹا دیا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے تم میرے دوست ہو، تم مجھ پر قربان ہو گئے، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بچوں کو میں در در پر رولنے نہیں دوں گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ لجپال نہیں تھا، اللہ دکھاتے میں لجپال ہوں۔ شہیدوں کی اولاد کو اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا، شہیدوں کی اولاد کو اللہ فقیر نہیں ہونے دیتا، شہیدوں کی اولاد کو اللہ محتاج نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اپنے شہیدوں کی اولاد کی خود پرورش کرتے ہیں اور ان کے سروں پہ دستے شفقت رکھتا ہے۔ دین کی ایک عظیم دینی درسگاہ میں اس وقت کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک شہید گھرانے کے ساتھ اللہ رسول کے جتنے وعدے ہیں اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے اپنے لیے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کوئی اوقات نہیں میری، کبھی اپنے آپ کو خان نہیں کہلوایا، کبھی اپنے آپ کو کوئی بڑا قد ظاہر نہیں کیا۔ ہم جس قد میں بھی کھڑے ہیں یہ اس رب کا کرم ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اس اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کبھی اپنے شہید کے بچوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ وعدے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔
उलमा मौजूद है यहाँ पर, बड़ी कसीर तादाद उलमा की मौजूद है। अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो टाइम लग जाएगा। इन तमाम उलमा का स्टेज पे भी मौजूद हैं, मेरे सामने भी मौजूद हैं। अल्लाह उम्मत के इस बेहतरीन तबके की दुनिया आखिरत की भलाइयों के साथ है। अल्लाह इनसे मेहरबानी का मामला फरमाए। मेहरबानी की इन्होंने उलमा ने और आप हजरात ने भी कि हमारे इस महफिल में आप शरीक हुए और आपने हमें एहसास दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके लिए तहे दिल से दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको मेरे समेत ईमान, इज्जत और सेहत के साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। उलमा मौजूद हैं, अहले इल्म जानते हैं कि दर्जे के एतबार से जनाब सैयदना इमाम हसन का दर्जा इमाम हुसैन से ज्यादा है। पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफिक से नहीं उठाया, वरना यही जमाना, यही जगह, यही इलाके मैंने जमीन के लिए लोगों को कत्ल होते देखे, मैंने औरतों के लिए लोगों को कत्ल होते देखे, मैंने पैसों के लिए लोगों को कत्ल होते देखे, मैंने लोगों को एक्सीडेंट में भी मरते हुए देखे। रब ने करम किया है जमीन के लिए नहीं, रब ने करम किया है जायदाद के लिए नहीं, रब ने करम किए मेरे वालिद को सड़क पर एक्सीडेंट की मौत नहीं दी। रब ने जब मौत दी तो उस वक़्त दी जब फजर की नमाज पढ़ाकर वापस आए और अल्लाह के फजल और करम से वुजू की कैफियत में इस धरती से उठाए गए। सीने पे गोलियां खाकर उन्होंने इस धरती से जब उठे तो उस वक़्त के निशायत कह रहे थे, जब गोलियों का रुख हो रहा था तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द कर रहे थे। मैं मुख्तार सियाल तेरे मुकद्दस लहू की कसम खा के कहता हूँ, तू पाक मिशन लेके था, तेरा मिशन पाक था। तेरी जुर्रत, तेरी खैरत, तेरे उस खून के मुकद्दस कतरों की वजह से अल्लाह ने इस फकीर को दुनिया की इज्जत भी दी है और इंशाअल्लाह आपके मिशन को रखेंगे कायम रखते हुए दुनिया और आखिरत की कामयाबी हम इंशाअल्लाह समेट के निकलेंगे। घबराए नहीं है हम, कोई परेशानी भी नहीं है और कोई पशेमानी भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जिस कद काठ में खड़े हैं ये उस शहीद के मुकद्दस लहू की बरकत है। मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, ये उस शहीद के मुकद्दस खून के कतरों की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस मिशन और उस काज को हम अल्लाह के फजल व करम से उस नहज तक लेके जाएंगे कि जहाँ कल हम शहीदों के सामने सुरखरू हो के नज़र आ सके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं यहाँ पर वक्त की कमी के पेश नज़र ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2011 में जो सफ़र आपने और मैंने शुरू किया था, आज हम अपनी मंजिल के करीब तर पहुंच चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से। आज हम अपनी मंजिल के करीब तर पहुंच चुके हैं। और जो लोग कहा करते थे ये कभी भी कुछ नहीं बन सकते, रब ने उन्हें दिखा दिया इलेक्शन के बगैर भी मैं MNA बना सकता हूं। तेरा ख्याल मेरा ख्याल। अल्लाह के फजलो करम से बगैर इलेक्शन, बगैर वोटों के आपका भाई MNA से भी ज्यादा अच्छी जगह पे खड़ा है। आप ये मत समझें कि 2 इलेक्शन हम हार गए, हम हारे नहीं। तुम्हारे उन 2 इलेक्शन की मेहनत का समर अल्लाह ने आपको दे दिया है। और वही 2018 के इलेक्शन का टेन्योर अभी जारी है। और जो हमसे इलेक्शन छीन कर वोट चोरी कर असेंबली में दाखिल हुए थे, वो आज MNA भी नहीं रहे, हुकूमत में भी नहीं हैं। और जिनसे वोट चोरी किए गए थे, जिनका
کریڈٹ چوری کیا گیا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس پاور میں، اس طاقت میں ہے جو آپ کے ووٹ کی طاقت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا دور اس سے زیادہ روشن ہے، آنے والا دور اس سے زیادہ اچھا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پچھلے 2 الیکشنوں کا ثمر بھی آپ کو اسی الیکشن میں اللہ دینے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں اس مجمع کے توسط سے آپ کو اور اپنے تمام مہربانوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار مجھ سے نہ پوچھا کریں ٹکٹ کے حوالے سے، پریشان نہ ہوا کریں، یہ اب گھسیٹیاں لے کر جائیں لاہور یا لیکیاں مار کے جائیں لاہور، اکیلے اکیلے جائیں یا 18,000 سے لے کے احمد پور تک جگیرداروں کو ساتھ لے کر جائیں، ٹکٹ نہیں ملنے والی، ٹکٹ نہیں ملنے والی۔ کل میں اسلام آباد جب بیٹھا تھا پرسوں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے پاس، وہیں پہ بیٹھے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ بلدہ سورج کہندہ سی ہے کوئی میرے ورگا، بلدہ سورج کہندہ سی ہے کوئی میرے ورگا، نکا جیا ڈیوا بولیا شام پہی تے ویکھاں گے، شامہ تا پیر دیو، جب شام پڑے گی سورج ڈھلے گا ہم تم سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ تمہارے پاس جگیریں ہیں، میری جگیر میرا ووٹر ہے، میری جگیر میرا ووٹر ہے، اور وہاں پر ووٹ تو لے جاتے ہیں، نوٹ نہیں تو لے جاتے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ ووٹ ہے، ہمیں کوئی سفارشوں کی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تم بے فکر رہو، رب کسی کی مزدوری نہیں رکھتا، بہت کچھ عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اپنوں کی شکلیں بھی دیکھ لی ہیں، بیگانوں کے رویے بھی دیکھ لیے، بہت کچھ دیکھ لیا، اور بہت کچھ تجربات سے گزرنے کے بعد جب محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، رب نے وحی سے عروج کا دور شروع کر دیا۔ اب انشاءاللہ العزیز حوصلے بلند ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جگیرداروں ہم نے تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ٹکر لی تھی، جب ہم ان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نہیں گھبرائے تھے تو تمہارے مقابلے میں آتے ہوئے نہیں گھبرائیں گے۔ آنے والے الیکشن میں ہم 18,000 سے لے کے احمد پور تک ہر جگیردار کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوما چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ بازی کس نے ہاری ہے۔ آپ اس بارے میں بالکل پریشان نہ ہوا کریں کہ نہیں ملتا، کیا آپ ٹکٹ کے محتاج ہیں؟ جس کے پاس 1 لاکھ ووٹ تھا 2018 میں، اور اب تو 5 سال کی محنت شامل ہو چکی ہے، اس بندے کو اپنی ٹکٹیں مانگنے کے لیے زمان پارک کی چوکیداری نہیں کرنا پڑے گی، اس بندے کو اپنی ٹکٹ مانگنے کے لیے جگیرداروں کا جرمن لے کے نہیں جانا پڑے گا، اس بندے کے پاس اس کا ووٹ بینک اس کی گارنٹی ہے، اس بندے کے پاس اس کا ووٹ بینک اس کی سند ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ہر میدان میں آپ کے نمائندے کو عزت بھی ملے گی اور اللہ کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی رہی بات تھانہ کچہری ریونیو واپڈا اس حوالے سے، تو جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا، اب تو الحمدللہ اچھا دور ہے، آپ پریشان نہ ہو،
حلقہ تبدیل ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر آپ میرے حلقہ انتخاب میں نہیں رہے تو کیا ہوا، آپ میرے حلقہ احباب میں تو ہے نا۔ حلقہ احباب کا رشتہ حلقہ انتخاب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ سے بھی اس فقیر کو آواز دو گے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ شور کوٹ ہو یا احمد پور سیال، 18 ہزاری ہو یا تحصیل جنگ، آپ اگر ہمیں کوئی بات کہیں گے اور ہمارے وہ بس میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو دائیں بائیں آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں، چاہے مولانا عمر دراز نہرہ صاحب کی صورت میں ہو، چاہے مولانا عرفان حیدری صاحب کی صورت میں ہو، چاہے فوجی رمضان خان بلوچ کی صورت میں ہو، اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ یہ ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمارے عزم پختہ ہے، اللہ کی مدد پہ یقین ہے، آقا کے وعدوں پر یقین ہے، صحابہ اہل بیت کی خدمت کی تھی، اجر کو مل کے رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ جس طرح میرے ساتھ ہیں اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی خوف اور کوئی ڈر، کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر۔ کتنا حسین منظر ہوگا کہ آپ کے ہم خیال، آپ کے ہم جماعت، آپ جیسے لوگ ایک آدھ نہیں کئی اسمبلی میں بیٹھے ہوں، جن کو آپ مسجد میں مل سکیں، جن کو آپ چوک پہ چوراہے پہ کسی بھی جگہ مل سکیں، آپ کو درمیان میں کسی کی ضرورت نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے ٹھڈی گڈی لئی آمی۔ ہم تک پہنچنے کے لیے کسی ٹھنڈی گڈی والے کی ضرورت، ہمارے نمائندے آپ سے ہوٹل پہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے نمائندے آپ کو ٹھنڈی گاڑی نہیں مانگیں گے، ہمارے نمائندے آپ سے 35-65 نہیں کریں گے کہ 35 آپ رکھ لے 65 تھانے دار کو دے، درمیان میں کاٹی بیٹی کرے، نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے چیلنج ہے کھلا دل سے، پٹواری لگوائے، کسی ایک پٹواری سے اگر 1 روپیہ بھی رشوت لیا ہو تو ہم نے حرام اور سور لیا ہو۔ ببانگے دول کہہ رہا ہوں، کسی ایک پٹواری سے مطالبہ کیا ہو تو اللہ رسول کے مجرم ہوں۔ اور کچھ چھوٹی موٹی سکیمیں بھی اگر اللہ نے ہمیں دے دی ہیں تو چیلنج ہے، کوئی ٹھیکیدار اگر کسی سے ہم کھانا ہی ہوٹل کا کھا لیں تو پھر کہنا، ہمیں اللہ نے حلال راستے سے بہت کچھ دیا ہے۔ اور اگر ہم پارلیمنٹ میں ہوں تو انشاءاللہ عوام کے ایک ایک پیسے کو امانت سمجھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور عوام کا حق ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ یہ میرے پاس مخدوم حسیب شاہ صاحب بیٹھے تھے ادھر تھوڑی دیر پہلے، وہ ترتیب بنا رہے تھے کہ ہم سب مل کر ایک موبائل گاڑی بناتے ہیں، اس کے اندر 5-7 بندے سمجھدار ایجوکیٹڈ ہوں، اور جس طرح نادرہ وین یونین کونسل میں جاتی ہے نا، ہماری وہ وین ہر یونین کونسل میں جائے اور وہیں پہ دفتر کھلے اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کیے جائیں۔ ہم انشاءاللہ ایسے منصوبے لے کے آئیں گے۔ آپ لوگ دل تکڑا رکھیں، حوصلہ بلند رکھیں، عزم پختہ رکھیں، اور یاد رکھیں میرا اس حلقے میں کسی کے ساتھ ابھی کوئی پینل فینل نہیں ہے۔ یہ حلقہ اس میں، اور خصوصاً 18 ہزاری کا حلقہ، اپنے ووٹروں کو اپنی ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہم سے ہی وابستہ رہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر مشترکہ جو فیصلے کریں گے
ان فیصلوں کی روشنی میں آپ کو ایسے نمائندے دیے جائیں گے جو نمائندے آپ کے ووٹ کی طاقت سے آپ کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑیں انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ زیادہ دوری کی بات نہیں ہے، چند ہفتوں میں ہو جائیں گے، چند ہی ہفتوں کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نمائندے ان کے لیے محنت شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے زمانے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کو اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر سید فخر عالم شاہ صاحب الحسنی والحسینی تشریف فرما ہے۔ ان کے واعظ و نصیحت کے بعد اور ان کی دعا کے بعد آپ اپنی اس مزدوری کی جو اجرت ہے دعا کی صورت میں وہ لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ یہ مدرسہ انوار اہل بیت، یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں قائم کیا گیا تھا، اور اس مدرسہ انوار اہل بیت میں الحمدللہ بھرپور طریقے سے قرآن کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اور مدرسہ حاضہ کی ساتھ ہی شاخ ہے مدرسہ بناتے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، وہاں پر بھی الحمدللہ کافی تعداد میں جو ہے بچیاں ہیں، اور یہاں پر بھی کافی تعداد میں بچے ہیں۔ آپ اپنے بچے بھی اس مدرسے میں داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچے وقت کا مختار سیال بن کر دین کی خدمت کریں، آپ کے بچے وقت کے ایثار، وقت کا اعظم طارق علی شیر حیدری بن کر، ضیاء الرحمن فاروقی بن کر دین کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہیں محاذ اور جنگ ایک ہے، تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کے پرچم بنا، چل چل تو بھی میرے ساتھ چل، اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال۔ اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اگر ہم کو جام شہادت ملا تابندگی پھر بھی مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔